بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، سیرت مصطفیٰ میں واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بدر کے قیدیوں میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص بن ربیع بھی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب جو حضرت ختیجہ کے بطن سے تھیں، آپ کی زوجیت میں تھیں۔ حضرت ختیجہ ابو العاص کی خالہ تھیں، ان کو باب منزلہ اولاد کے سمجھتی تھیں۔ خود حضرت ختیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ کر بعثت سے قبل زینب کا عقد ابو العاص سے کیا تھا۔ ابو العاص مالدار اور امانت دار اور بڑے تاجر تھے۔ بعثت کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی تمام صاحبزادیاں ایمان لے آئیں، مگر ابو العاص شرک پر قائم رہے۔ قریش نے ابو العاص پر بہت زور دیا کہ ابو لہب کے بیٹوں کی طرح تم بھی محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو، جہاں چاہو گے وہاں تمہارا نکاح کر دیں گے۔ لیکن ابو العاص نے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ میں زینب جیسی شریف عورت کے مقابلے میں دنیا کی کسی عورت کو پسند نہیں کرتا۔ جب قریش جنگ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو ابو العاص بھی ان کے ہمراہ تھے، من جملہ اور لوگوں کے آپ بھی گرفتار ہوئے۔ اہل مکہ نے جب اپنے قیدیوں کا فدیہ روانہ کیا تو حضرت زینب نے اپنے شوہر ابو العاص کے فدیے میں وہ اپنا ہار بھیجا جو حضرت ختیجہ نے شادی کے وقت ان کو دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہار کو دیکھ کر عابیدہ ہو گئے اور صحابہ سے فرمایا کہ اگر مناسب سمجھو تو اس ہار کو واپس کر دو اور اس قیدی کو چھوڑ دو۔ اسی وقت تسلیم اور انقیاد کی گردنیں خم ہو گئیں اور قیدی بھی رہا کر دیا گیا اور ہار بھی واپس ہو گیا۔ مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص سے وعدہ لے لیا کہ مکہ پہنچ کر زینب کو مدینہ بھیج دے۔ ابو العاص نے مکہ پہنچ کر زینب کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی اور اپنے بھائی کنانہ بن ربیع کے ہمراہ روانہ کیا۔ کنانہ نے حضرت زینب کو اونٹ پر سوار کرایا اور ہاتھ میں تیر کمان لی اور روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کا علی اعلان مکے سے روانہ ہونا قریش کو شاق معلوم ہوا، چنانچہ ابو سفیان وغیرہ نے ذی طویٰ میں آ کر اونٹ کو روک لیا اور یہ کہا کہ ہم کو محمد کی بیٹی کو روکنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس طرح اعلانیہ طور پر لے جانے میں ہماری ذلت ہے۔ مناسب یہ ہے کہ اس وقت تو مکہ واپس چلو، رات کے وقت لے جانا۔ کنانہ نے اس کو منظور کیا۔ ابو سفیان سے پہلے حبار بن اسود نے، جو بعد میں چل کر مسلمان ہوئے، انہوں نے جا کر اونٹ روکا اور حضرت زینب کو ڈرایا۔ خوف سے حمل ساکت ہو گیا۔ اس وقت کنانہ نے تیر کمان سنبھال لی اور یہ کہا کہ جو شخص اونٹ کے قریب بھی آئے گا تیروں سے اس کے جسم کو چھنی کر دوں گا۔ الغرض کنانہ مکہ واپس آئے اور 2-3 راتیں گزارنے پر شب کو روانہ ہوئے۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ اور ایک انصاری صحابی کو حکم دیا کہ تم جا کر مقام بطن میں ٹھہر جاؤ، جب زینب آ جائیں تو ان کو اپنے ہمراہ لے کر آ جانا۔ یہ لوگ بطن پہنچے اور ادھر سے کنانہ بن ربیع آتے ہوئے ملے۔ کنانہ وہیں سے واپس ہو گئے اور زید بن حارثہ ماں اپنے رفیق کے صاحبزادی رسول کو لے کر مدینہ روانہ ہوئے۔ جنگ بدر کے 1 ماہ کے بعد حضرت زینب مدینہ پہنچی۔ صاحبزادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہنے لگیں اور ابو العاص مکہ میں مقیم رہے۔ فتح مکہ سے قبل ابو العاص بغرض تجارت شام کی طرف روانہ ہوئے۔ چونکہ اہل مکہ کو آپ کی امانت و دیانت پر اعتماد تھا، اس لیے اور لوگوں کا سرمایہ بھی شریک تجارت تھا۔ شام سے واپسی میں مسلمانوں کا ایک دستہ مل گیا اور اس نے تمام مال و متاع ضبط کر لیا اور ابو العاص چھپ کر مدینہ حضرت زینب کے پاس پہنچ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے تو حضرت زینب نے عورتوں کے چبوترے سے آواز دی، اے لوگو، میں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا تم نے بھی سنا ہے جو میں نے سنا؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
قسم ہے اس ذات پاک کی کہ محمد کی جان اس کے ہاتھ میں ہے، مجھ کو اس کا مطلق علم نہیں، جو اور جس وقت تم نے سنا وہی میں نے سنا۔ تحقیق خوب سمجھ لو کہ مسلمانوں میں ادنا سے ادنا اور کمتر سے کمتر بھی پناہ دے سکتا ہے۔ اور یہ فرما کر صاحبزادی کے پاس تشریف لے گئے اور یہ فرمایا، اے بیٹی، اس کا اکرام کرنا مگر خلوت نہ کرنے پائے، کیونکہ تو اس کے لیے حلال نہیں، یعنی تو مسلمان ہے اور وہ مشرک اور کافر ہے۔ اور اہل سریہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم کو اس شخص یعنی ابو العاص کا تعلق ہم سے معلوم ہے، اگر مناسب سمجھو تو ان کا مال واپس کر دو، ورنہ وہ خدا کی طرف سے تمہارے لیے عطیہ ہے جو خدا نے تم کو عطا فرمایا، اور تم ہی اس کے مستحق ہو۔ یہ سنتے ہی صحابہ اکرام نے کل مال واپس کر دیا۔ کوئی ڈول لاتا تھا، کوئی رسی، کوئی لوٹا، کوئی چمڑے کا ٹکڑا، غرض یہ کہ کل مال ذرہ ذرہ کر کے واپس کر دیا۔ ابو العاص کل مال لے کر مکہ روانہ ہوئے اور جس جس کا حصہ تھا اس کا حصہ اس کو پورا ادا کیا۔ جب شرکا کا حصہ دے چکے تو فرمایا، اے گروہ قریش، کیا کسی کا کچھ مال میرے ذمہ باقی رہ گیا ہے جو اس نے وصول نہ کر لیا ہو؟ قریش نے کہا، نہیں، پس اللہ تجھ کو جزائے خیر دے۔ تحقیق ہم نے تجھ کو وفادار اور شریک پایا۔ کہا، پس میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ میں اب تک فقط اس لیے مسلمان نہیں ہوا کہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ میں نے مال کھانے کی خاطر ایسے کیا۔ جب اللہ نے تمہارا مال تم تک پہنچا دیا اور میں نے اس ذمہ داری سے سبق دوشی حاصل کر لی ہے تو تب میں مسلمان ہوا ہوں۔ بعد ازاں روایت میں آتا ہے کہ ابو العاص مکہ سے مدینہ چلے آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت زینب کو آپ کی زوجیت میں دے دیا۔